بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ مردہ زمین نشانی ہے، وآیۃ لہم الارض المیت، مردہ زمین ہے اس کو اللہ نے زندہ کر دیا، تو اسی طرح اے انسانوں تمہیں بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ آج کے آیت میں فرمایا کہ وآیۃ لہم اللیل، رات میں بھی ان کے لیے قدرت کی نشانی ہے۔ جو رات گزری ہے نا، یا روزانہ راتیں آتی ہیں، فرمایا کہ وآیۃ لہم اللیل، رات میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں، نسلخ منہ النہار، جس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ رات ہے اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی رات کو ختم کرتے ہیں اور دن کو لے آتے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، کہ وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ رات دن ختم ہوئی، رات کو اللہ پاک نے دن کو کھینچ لیا، رات آ گئی، دن کو کھینچ لیا تو رات آ گئی، فرمایا کہ اچانک اندھیرے میں چلے گئے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا۔ فرمایا کہ اس رات میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اب رات چلی گئی، دن آ گیا، تو رات کے اوپر اللہ نے دن کی چادر ڈال دی۔ اب وہ اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی آ گئی، پھر رات جب آئے گی تو اللہ دن کو کھینچ لیں گے، رات کو لے آئیں گے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر اچانک کس میں رہ جائیں گے جی؟ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج میں بھی ان کے لیے نشانی ہے جو اپنے مستقر میں، اپنے راستے پہ چلتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو دیکھو کہ وہ اپنے راستے پہ مسلسل چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ایک جاننے والے اور زبردست اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ تو روزانہ سورج نکلتا ہے، دن کو صبح نکلتا ہے اور رات کو جا کے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رات کو یہ عرش کے نیچے جاتا ہے۔ سورج کہاں جاتا ہے جی؟ عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ چلنے کی اجازت اللہ سے مانگتا ہے۔ سارا دن چل 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 کے رات کو کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور دوبارہ چلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن ایسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت بند کر دیں گے، اس کو اجازت نہیں ملے گی، اور اللہ فرمائیں گے کہ تو اب الٹا ہو جا، تو یہ مشرق سے، یہ مغرب سے نکلے گا، تو وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ پھر لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، لیکن وہ ایمان پھر قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کا وقت ختم ہو جائے۔ ایمان ہوش و حواس میں، زندگی میں اللہ نے کا ہمیں اختیار ہے۔ وہ وقت جب سورج الٹا ہو جائے گا، روزانہ اجازت مانگتا ہے، تو اس دن کیا ہوگا کہ اس کو اللہ پاک فرمائے کہ اس طرح نہیں، اس طرح چل، تو اس طرح چل پڑے گا، تو وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ پھر لوگ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن پھر وہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج کو دیکھو کہ اپنے مستقر میں، اپنے راستے میں چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس غالب اور جاننے والے کا مقرر کیا ہوا ہے، ایک لمحہ بھی وہ نہیں رکتا۔ تو سورج کو کیا حکم ہے کہ چلو اور اپنے راستے پہ چلو، نہ ادھر نہ ادھر۔ اب سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، لیکن اللہ کے حکم کا کتنا پابند ہے۔ یہ انسان ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو اللہ نے با اختیار بنایا۔ اٹھو بیٹھو، چلو پھرو، سو جاگو، کھاؤ پیو، یہ اختیار اور مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ تو نے اللہ کو ماننا ہے۔ یہ ساری نشانیاں بتا کے اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ تجھے اختیار ہے ایمان لائے یا نہ لائے۔ بے شمار لوگ بے ایمان ہیں، کافر ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے پیدا کر کے اس کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو اختیار نہیں۔ سورج کو کہا اپنے راستے پہ ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اس کے بعد چاند کی باری آتی، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے ہم نے منزلیں، راستے مقرر کیے ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے چھوٹا ہوتے ہوتے وہ کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ پہلی آتی ہے تو چاند کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا، کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح اللہ فرمائے کہ یہ پھر اتنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی منزلیں ہیں، یا 28 منزلیں ہیں، یا 29 ہیں، یا 30 ہیں۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ بڑھتا ہے، دوبارہ گھٹتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کرتے ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح سوکھ جاتا ہے۔ پرانی ٹہنی سبز نہ ہو تو ٹہنی سوکھ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چاند سے آگے بڑھے۔ سورج کا اپنا راستہ ہے اور چاند کا، ان کو یہ اجازت نہیں کہ آپس میں ٹکرائیں۔ کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں آسمانوں میں، چاند اور سورج کے علاوہ بھی ہے۔ مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، ہاں جی، یہ بہت سارے 7-9 سیارے ہیں، اور سورج سے ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ سورج سے بھی بڑے ہیں، اور روزانہ وہ چلتے ہیں۔ اگر ایک گر جائے نا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ان کو یہ نہ آسمان میں لگے ہوئے ہیں، نہ آسمان سے اوپر ہے، یہ فضا میں۔ جس طرح یہ چھت ہے نا تو یہ پنکھا نیچے ہے، تو وہ یہ پنکھا جس طرح ہے، پنکھے کے ساتھ تو پھر بھی وہ سہارا ہے نا، اس کے ساتھ لوہا لگا ہوا ہے، لیکن یہ بغیر کسی اس کے اس طرح چل رہے ہیں۔ تو فرمایا وآیۃ لہم اللیل، رات میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہے۔ نسلخ منہ النہار، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فإذا ہم مظلمون، اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج جو ہے اپنے مستقر، اپنے راستے پہ چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات جو غالب ذات ہے، جاننے والا ذات ہے، اس کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کو یہ جائز نہیں، اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ چاند سے آگے بڑھے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ،
اور نہ رات کو اجازت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ اب دن شروع ہو گیا نا، اب یہ نہیں کہ ابھی دوبارہ رات شروع ہو جائے، یہ اجازت ختم ہو۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کو اجازت ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے راستوں میں اور اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ یہ جب اللہ کر سکتا ہے تو سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔